گزشتہ سے پیوستہ مضمون کے حصے کو جوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور قرآن کی ان آیتوں کا صرف ترجمہ سنیں اور اس نیت کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ سورہ النجم کی 18 آیتوں میں اللہ نے کس اہتمام کے ساتھ اپنے محبوب کے معراج النبی کے افعال کا، محبوب کے کیفیت ابصار کا کہ دیکھا کیسے، اور پھر محبوب کے اعضاء کا کہ محبوب کا کون سا اعضاء دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا، اور اس کی گواہی کیفیت کیا تھی ان عضو کی، اس اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور یہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیا جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے؟ کیا جبریل کو دیکھنے کے لیے اتنے اہتمام سے باتیں کی جاتی ہیں؟ یا جبریل کے رب کو دیکھنے کے لیے اتنے اہتمام سے باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ اب ہم غور کرتے ہیں، صرف ترجمہ سنیں۔ رب نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، میں ترجمہ پڑھ کے پھر اس کے مکاشفات کی طرف آ جاؤں گا اور نظائر کی طرف آ جاؤں گا کہ حضور کی اس بارگاہ سے جہاں مبشرات عطا ہوں، وہاں حضور نے کون کون سے نظائر والے، ڈرنے اور ڈرانے والے مناظر دیکھے، ہمارے لیے اس میں عبرت کیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے روشن ستارے محمد کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے اور تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنی فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اب آگے سنیے، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا ہے۔ کئی ترجمہ کرتے ہیں اس میں کہ جبریل نے علم عطا کیا، ہمارے لیے کہتے ہیں وسیلہ درست نہیں، اور جبریل کو وسیلہ ڈال کے ان کے ذریعے حضور کو تعلیم دلوائی جا رہی ہے کہ اللہ براہ راست نہیں دے سکتا اپنے حبیب کو، بس میں نے اشارہ دے دیا۔ ہم اپنے لیے تو وسیلہ پسند نہیں اور حضور کے لیے جبریل کو وسیلہ ڈال رہے ہیں۔ جبریل ہو کر بھی وسیلہ نہیں ہے، وہ خادم ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خادم ہیں، ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا۔ اب سنیں، اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام شب معراج عالم مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق، توجہ سے، عالم خلق یعنی جو مخلوق کے دائرے میں آتا ہے اسے عالم خلق و مقام کہتے ہیں۔ تاجدار کائنات اس کی انتہا پر تھے، اور پھر رب فرماتا ہے اللہ کریم، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، اور پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس مالک نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی
جو بھی وہی فرمائے. اس جملے میں بڑا لطف ہے. باتیں کی اپنے محبوب سے. بندہ کہتا ہے نا اللہ کریم کون سی کا جو بھی کی تمہیں کیوں پتا ہے. ہائے ہائے. بس ایسے لگتا ہے جیسے بس چلے میں کہہ دیتا ہوں رب نے محبوب کو پاس بلا کر دروازہ بند کر لیا اور کہا میں جانوں اور محبوب جانے. ساری باتیں سب کے سامنے تھوڑی کی جاتی, سب کے سامنے تھوڑی کی جاتی. دیکھ اتنی باتیں تم نے کی ہیں نا میرے محبوب سے جبریل, کی ہیں نا. راستے میں سب سے ملاقات کروائی ہے کہ نہیں کروائی, سب سے باتیں کر کے آیا ہے نا. اب ذرا میری باتیں ہیں, خاص باتیں. اب حضور کے یہ ابدیت کا حال, اب حضور کے دل کی کیفیت رب بیان کر رہا ہے. سنیں ذرا, اللہ کریم فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى. حبیب ان کے دل نے, حبیب تیرے دل نے یعنی ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا. دل بھی یہی کہہ رہا تھا اللہ ہی ہے. آئے آئے. یعنی آقا علیہ السلام کے دل انور کی کیفیت کا بیان ہے کہ دل گواہی. کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے نا آنکھوں یار ہے تو ایسے, دل نہیں مانتا کہ ایسا ہو. پتہ لگا محبوب کی آنکھیں بھی مقام تیقن پر فائز ہیں اور محبوب کا دل بھی مقام تیقن کے اس مقام پر ہے کہ دل نگاہوں سے غلط بیانی کی طرف نہیں جا رہا. نگاہیں کہہ رہی ہیں رب کو دیکھا ہے, دل بھی کہتا ہے ہاں اللہ ہی کو دیکھا ہے. یہ ترجمہ, یہ صرف ترجمہ سنیں آپ. اتنا اہتمام کہ دل کی گواہیاں بھی شامل ہو جائے. کوئی خاص بات تو ہے. اب سورہ آگے آیت نمبر 12 میں سنیں. افتمارونہ علی ما یری. اللہ نے پتا سی جھگڑیں گے. اللہ نے کیا تم اس پہ جھگڑ دیے کہ انہوں نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. تم ایک دفعہ کہتے ہو, رب کہتا ہے میرے محبوب نے دوسری مرتبہ پھر رب کے جلوے کو دیکھا, دوسری دفعہ پھر دیکھا کہ بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا اور تم ایک بار دیکھنے پڑی جھگڑ رہے ہو. یہ ترجمہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھے, حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھے, حضرت اکرمہ تابعی سے پوچھے, امام حسن بصری سے پوچھے, امام محمد کعب القرظی تابعی سے پوچھے, ابو العالیہ ریاحی سے پوچھے, عطا بن رباح تابعی سے پوچھے, کعب الاحبار تابعی سے پوچھے, امام احمد بن حنبل سے پوچھے, امام ابو الحسن اشعری سے پوچھے. یہ سارے اقوال ان کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہ اپنی مرضی سے, اور تابعین سے نیچے کوئی نہیں آ رہا اس میں. تابعین کا ترجمہ ہے کہ تم ایک دفعہ کی بات کرتے ہو, رب نے دوسری مرتبہ پھر اپنے حبیب کو دکھایا. اتنے اہتمام سے جبریل کو دکھایا جاتا ہے. چلے میں سمجھتا ہوں جبریل کو بھی دکھایا ہوگا. جبریل نے بھی کہا ہوگا یا رسول اللہ 600 پر ہے, کھول کر نہ دکھاؤں, میں بھی دکھاؤں میری رفتار کیا ہے. اور پھر فرمایا کہاں دیکھا, عند سدرۃ المنتہی, سدرۃ المنتہی کے پاس دیکھا. کیوں کہا وہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے؟ فرمایا عندہا جنت المأوی, جو اسی کے پاس جنت المأوی اسی کے ساتھ ہی ہے. رب ایڈریس بتا رہا ہے کہ سدرۃ المنتہی جنتیوں جنت میں جو جنت مأوی میں آئے گا نا, آئے جو جنت مأوی میں آئے گا وہ ساتھ ہی سدرۃ المنتہی ہے. آ کے دیکھ لینا حبیب کہاں تک آیا تھا اور رب کہاں تک چھوڑنے آیا تھا. اللہ کریم اپنی شان کے مطابق سی آف کرنے آیا ہے اپنے حبیب کو. مہمان میزبان چھوڑنے نہیں جاتا. اللہ کریم اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کو سی آف کرنے آیا ہے, اور سی آف والے کو پھر دیکھ اچھا پھر اجازت ہے. ہائے ہائے, یہ وہ کہہ رہا ہے تم ایک دفعہ بات کرتے ہو, رب کہتا میں نے دوسری مرتبہ پھر اپنا آپ دکھایا اور میرے حبیب نے دیکھا. کہاں؟ سدرۃ المنتہی کے پاس, وہ جو جنت المأوی کے پاس مقام ہے. اور آگے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی,
اور منظر یہ تھا جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں اور جو کہ اس پر سایہ فکر تھی. یہ معنی حضرت امام حسن بصری مولا علی المرتضیٰ کے مرید بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں. اور بچپن میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت حسن بصری کی امی جی کام کرتی تھی، ام المومنین کے گھر. تو مولا علی المرتضیٰ آئے، پانی پیا تو پانی چھوڑا بھی رکھا تھا، بچے تھے. حسن بصری آئے اور مولا علی المرتضیٰ کا پیے ہوئے پانی میں سے بچا ہوا پانی پی لیا. یہ وہ ہیں جن کو حضرت ام سلمہ جب بچپن میں روتے تو اپنی گود میں اٹھا لیتی. ہائے ہائے، جن کے خطاب کا یہ عالم جوانی میں مسجد نبوی میں حسن بصری نے خطاب کیا. حضرت عائشہ صدیقہ حیات تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ صدیقہ کائنات نے باندی کو بھیجا کہ یہ کون ہے جو یوں خطاب کر رہا ہے جس کے لفظ اور لہجوں میں نبیوں جیسی تاثیر ہے. میں امام حسن بصری سنا رہا ہوں کہ یہ ہمارے قول نہیں ہے، یہ اول تابعین کے دور کے امام الفقر کی بات بتا رہا ہوں. تو عرض کر رہا ہوں ما زاغ البصر وما طغى. ہائے، اور ترجمہ اس کا، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی، یعنی جس کو تکنا تھا اسے تکتی رہی. بھائی بندہ کسی سے ملنے جاتا ہے تو بڑی عالی شان کوٹھی ہو، بندہ کبھی کوٹھی دیکھتا ہے، کبھی اے سی دیکھتا ہے، کبھی فلاں چیز دیکھتا ہے، کبھی مکان والے کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. رب نے کہا حبیبہ تو چیزوں میں گم نہیں ہوا، ہائے تو ہماری طرف تو ہمیں ہی دیکھتا رہا، تو ہمیں تکتا رہا، ہم تجھے تکتے رہے بس. ہائے ہائے ہائے، حبیب تیری شان ہی. اور یہ قرآن کی آیت ما زاغل، اور وہ ترجمہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. رب نے کہا حبیب بڑے آئے ہمیں دیکھنے، مگر جیسا تو نے مجھے دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں. آئے جیسا حبیب جی ہو جو تو میں نے تکیا کسی نے تکیا ہی نہیں، ہم نے دکھایا ہی نہیں. اور اب آئیں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، معراج کی شب رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. میں بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں صرف سوال، نبی وہ دعا کر سکتا ہے جو پوری نہ ہونی ہو؟ بولے نا، نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار تے کروا، اپنا جلوہ تو دکھا. مالک جب تیری آواز اتنی میٹھی پیاری سونی دلکش رانائی والی ہے، جب تیری آواز اتنی پیاری، تجھ سے باتیں کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، یہ رس گھولتی ہے تیری آواز، مالک تو کتنا سونا ہوگا. یاد رکھیے گا نبی وہ کبھی دعا نہیں مانگتا جو پوری نہ ہونی ہو، اور جو دعا نبی مانگ لے وہ پوری نہ ہو یہ بھی رب کو گوارا نہیں ہے. رب نے آگے جواب دیا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، یعنی تیرے علاوہ کوئی اور ہے جو دیکھے گا، اور ہے جو دیکھے گا. اب کئی کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش جب ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے دل نے دیکھا جلوہ خداوندی کا عکس، صفاتی تجلی کا عکس. کس نے دیکھا؟ دل نے دیکھا. اور کہا حبیب کے دل نے بھی دیکھا اور سر کی آنکھوں نے بھی دیکھا. یہ وجہ ہے کلیم اور حبیب میں فرق ہوتا ہے. کلیم وہ ہوتا ہے جس سے کلام کیا جاتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس سے کلام بھی کیا جاتا ہے، جس کو دیکھا دکھایا بھی جاتا ہے. یہ فرق ہے. اب اللہ نے اس کا اہتمام کیا کیا ہوگا. اب سمجھ آئی سارے نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو رستے میں کیوں کھڑا کیا. روایت نہیں آتا جب 50 نمازوں کا تحفہ مل گیا تو چل پڑے،
تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کیوں ملے؟ ابراہیم علیہ السلام مل جاتے، عیسیٰ علیہ السلام مل جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا کوئی تھا؟ دادا جی تھے تو دادا جی ملتے، وہ بار بار کہتے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کھڑا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے 9 مرتبہ کہا تھا کیفیت میں، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، مولا دیدار کروا دے، مولا دیدار عطا کر، مولا اپنا آپ دکھا۔ اور ادھر 9 مرتبہ رب نے اپنے حبیب کو واپس کو بھیجا موسیٰ کے ذریعے، اور 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام زیارت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ موسیٰ تو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، میرے آئینے میں محبوب کے جلوے، میرے محبوب کے آئینے میں میرے جلوے ہیں، جس طرح آتا جائے گا تو بھی دیکھتا جائیں، میں بلاتا رہوں گا، میں بھی دیکھتا جاؤں۔ 9 مرتبہ، 9 کو 5 سے ضرب دے لیں، 9 ملٹیپلائی 5 از اکول ٹو 45۔ کئی ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے وہ اصل میں رب نے 5 ہی دینی تھی تو 50 کیوں دی؟ دیتا ہی 5 پھر۔ حضور کو پتا ہوتا تو پہلے ہی کہتے 5 ہیں۔ بھئی ایسی باتیں محبوبوں میں مقابلے نہیں کرواتے، مگر اگر کوئی کروانا چاہتا ہے جواب سن لے، اللہ کو تو پتا تھا 5 ہی دینی ہے تو پہلی 5 دے دیتا۔ 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ 50 بہانا تھا، ذرا محبوب کو قریب بلانا تھا اور موسیٰ کو ذرا اور کچھ دکھانا تھا۔ وہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب بار بار آتے آئے تو ہر دفعہ جلوے کی خیر بڑھ جاتی، پھر کہتے پھر جاؤ نا، وہ آئینہ بن کے نا، حضور آئینہ تھے، پھر جائیں تو صحیح۔ ہائے 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 کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ کیا کسی نے شعر، اچھا شعر ہے ویسے ہی آیا میرے ذہن میں، میں سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری اے ساقی، میں سب سمجھتا ہوں تیری عشوہ گری اے ساقی، کام کرتی ہے نظر تیری، نام ہے پیمانے کا۔ یہ پیمانہ تو ایسی بدنام ہے کہ اس میں شراب ہوتی ہے، ہائے ہائے، اثر تو شراب، اور جو مخمور کرنے والی چیز ہے وہ حبیبہ تیری آنکھیں ہیں۔ وہ تو کسر نفسی سے کام لیتا، کہتا ہے پیمانہ ایسا ہے، کہا نہیں، نام ہے پیمانے کا نام ہے، اصل میں کام تو تیری آنکھیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گجے تیر چلا کے نینا دے، سانو لذت بخشے زخمہ دی، ہائے ہائے، ربا تیر انداز دی خیر ہوئے، ساڑے زخم سجائی رکھ دائے، اور او دے ابرو شوق سجیلے نے، او دے ابرو نین نشیلے نے، سانو لٹیا اس شرمیلے نے، جڑا نظر چکائی رکھ دائے۔ عاشقوں کی بات جدا ہوتی ہے، بابولے شاہ صاحب ہے، مجھ پہ نہیں فتویٰ لگانا۔ نین، یہ محبت محبوب کی باتیں ہیں، محبوب سے یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى۔ عاشق قرآن سے ہی لیتے ہیں، قرآن سے باہر نہیں جاتے۔ وہ کیا کسی نے حضرت فاروق اعظم کو کس چیز نے ایک دم دیوانہ کر دیا کہ جب حضور قریب آ رہے ہیں، حضور کے قریب جا رہے ہیں تو روتے جا رہے ہیں، کیفیت حضور دیکھ رہے عمر آ رہا ہے، اور کہہ دیا عمر خیر سے آئے تو خیر سے جائے گا، نہیں تو اپنی گردن اپنی تلوار سے کٹوا کے جائے گا۔ حضرت حمزہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ قریب آ رہے ہیں۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک عاشق ایک اور کہتا ہے خدا را اپنی نظروں کو روکو، خدا را اپنی نظروں کو روکو، میرے دل کی دنیا لٹی جا رہی ہے۔ محبوب سے محبت کا تقاضا ہے۔ لوگوں میں تو جھوٹے موٹے محبوب ہوتے ہیں تو ان میں عیب نظر نہیں آتا، اور رب نے تو بنایا ہی بے عیب ہے، کوئی اس میں نقص ڈھونڈے، یہ رب کو گوارا ہی نہیں۔ رب تو نبیوں کو بھیجتا ہے، تم نے تو نہیں نہ دیکھا، آؤ اب دیکھ لو، میرے نظارے تمہیں نظر آئیں گے محبوب کے جلووں میں۔ 9 دفعہ بھیج رہا ہے، 9 دفعہ، اور طلب بڑھ گئی تھی نا، اس لیے تو پھر کہا تھا ایک دفعہ پھر جائے۔
5 بھی نہیں پڑھن گے. مینوں پتا 5 بھی نہیں پڑھنی ہے انہوں نے. ایک دفعہ پھر جاؤ نا, ہائے ہائے, تو موسیٰ علیہ السلام کو حضور کہا آپ مجھے شرم آتی ہے, 5 ہی پڑھی ہے. یہ تحفہ ہے, معراج ہے. اب میں کچھ نظائر بتاتا ہوں جو تاجدار کائنات نے جہنم کے اندر دیکھے. جہاں جنتیوں کے نام دیکھے حضور نے, عشرہ مبشرہ کے نام, کہ کہتے حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ذہنوں میں آتا ہے. اور امی کا بانا نعوذ باللہ ان پڑھ. بھائی تم خود وہ خود ان پڑھ جو محبوب کو ان پڑھ گئے. ان کی ڈگریوں کو اچار ڈالنا, جنہیں ابھی تک یہی پتہ نہیں لگا جس کو رب نے بنائی معلم ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. اور اس کی ڈگریوں کا اچار ڈالنا ہے جو اپنی پی ایچ ڈی کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں, اور جس کے صدقے جسے ملتا ہے, جس کے صدقے مل رہا ہے, جو ہیں ہی انما بعثت معلما, جن کو رب کہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ان پڑھ بھی کبھی تعلیم دیتا ہے. اور ہم نے تو کوئی چھجو کے چبارے کا بھی کسی کو پرنسپل لگانا ہو وہ بھی ایم ایڈ بی ایڈ لگائیں گے. تو جسے کائنات کا پرنسپل لگانا ہو وہ ان پڑھ ہوگا. اس سوچ کے باری جائے. جس کے صدقے پوری کائنات کو لٹرری بنانا ہے, تعلیم بانٹنی ہے, وہ الٹریٹ ہو. رب کو یہ گوارا ہے. اور کون سی سیولائزیشن میں ان پڑھ ہونا صفت ہے؟ کون سی سیولائزیشن میں, کون سی ثقافت کے اندر ان پڑھ ہونا صفت رہی ہے؟ اور رب نے یہ ساری باتیں جس کے لیے بنائی, آدم علیہ السلام کو تو علم سکھایا اور اپنے محبوب کو نہیں سکھایا ہوگا. یہ سوچ و فکر کا تضاد. اور حضور کیا کہہ رہے ہیں, میں جنت کے دروازے پر تھا, ایسے فہرست آ گئی, میں نے دیکھا ابو بکر جنتی, میں نے دیکھا عمر جنتی, میں نے دیکھا عثمان جنتی, میں نے دیکھا علی جنتی, میں نے دیکھا طلحہ جنتی, میں نے دیکھا زبیر جنتی, میں نے دیکھا. یہ ساروں کو جنتیوں کو 10 کے 10 نام پڑھ لیے. 10 کے بعد میرے سامنے سے وہ چیز غائب ہو گئی. اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو 10 نام کیسے پڑھ لیے؟ میرا سوال کا جواب دے دیں. حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے تو 10 کے نام پڑھ کے چلیے. پڑھنا لکھنا تو حضور نعوذ باللہ جانتے ہی نہیں. اور رب کہتا ہے سونیا سنقرئک, ہم تجھے پڑھائیں گے, فلا تنسا, تو بھولے گا نہیں. اس امت کو بتائیں کہ تاجدار کائنات کون ہے. ہمارا ٹوٹا ہوا بندھن تبھی جڑے گا جب محبوب کی محبت اور تعلق سے جڑے گا. تو جنت میں دیکھا حضور نے سب کے نام پڑھ لیے, عشرہ مبشرہ کے نام پڑھے, ایسے ہی پڑھے. کہ اچانک پھر غائب ہو گیا, وینش ہو گیا. تو نہیں جانتے تھے تو پڑھ کیسے لیا؟ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کہتا محبوب تو نے لکھنا نہیں, تجھ سے تیرے لکھنے والے بڑے ہوں گے. بادشاہوں کے دربار میں بادشاہ خود نہیں لکھتا, بادشاہ نے کاتب رکھے ہوتے ہیں. تو تاجدار کائنات سے بڑا بادشاہ کون ہے پھر؟ اس لیے کہا ابو بکر تو بھی کاتب, عمر تو بھی کاتب, عثمان تو بھی کاتب, علی تو بھی کاتب. لکھ جو یہ کہ میرا محبوب لکھے, اور واری جا ولی کے. اب وہاں بھی جانے گا, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جب صلح حدیبیہ ہوئی, اب لکھا تھا محمد رسول اللہ. حضور تو لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور سامنے والا وہ جو نیگوشیٹر آیا تھا کفار کی طرف سے, وہ کہہ رہا تھا اگر محمد رسول اللہ مان لیا تو جھگڑا کیسا, لکھو محمد بن عبداللہ. مولا علی المرتضیٰ کو حضور نے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ, علی کا قلم رسول اللہ پہ نہیں چلتا, نہیں چل سکتا, ہاتھ جڑے ہیں, میں نہیں کاٹوں گا. کہا اچھا تو میں خود کاٹ لیتا ہوں. حضور کو اجازت ہے. تو حضور نے کہیں اور نہیں, وہیں سے کاٹا جہاں رسول اللہ لکھا تھا. یہ محبت و عشق کی باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب نظائر کی طرف آئیں.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، روایات میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک قوم کو دیکھا جو کھیتی باڑی کر رہی ہے. وہ لوگ آج فصل بوتے ہیں، دوسرے دن فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ اسے کاٹ لیتے ہیں، پھر وہ فصل چوں کی توں ہے. فرمایا جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے مجاہدین ہیں جن کی نیکیوں کو 700 گنا اللہ نے کر دیا ہے. جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کی جگہ اسی وقت اللہ اور دے دیتا ہے. یہ روایت بھی سننے والی ہے. اس کو معراج کی رات بھی ہم نے سنا، پھر دوبارہ سناتا ہوں. حضور نے اچانک جنت میں پھر جاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت خوشبو سونگھی. جبریل نے عرض کی، پوچھا یہ کس چیز کی خوشبو ہے جبریل؟ عرض کی یہ فرعون کی بیٹی کی ماشطہ بناؤ سنگار کرنے والی کی خوشبو ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک روز فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کی ماشطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی گر پڑی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ تعیس فرعون، اللہ کے نام سے یہ کنگھی اٹھاتی ہوں، اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، فرعون ہلاک ہو جائے، اللہ کریم اسے ہلاک کر دے، تیرے موسیٰ کو تنگ کرتا ہے. وہ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا تھا. فرعون کی بیٹی نے کہا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا بھی وہ خدا ہے اور تیرے باپ کا بھی وہ خدا ہے. اس عورت کے 2 بیٹے تھے، خامن تھا. فرعون کو معلوم ہوا، اس نے سب کو بلا بھیجا. اس عورت اور اس کے خامن کو بڑا بہلایا پھسلایا کہ وہ اسے رب مانے. اس نے انکار کر دیا، دھمکی دی. فرعون نے میں تجھے تہہ کر دوں گا. اب وہ دونوں بولے، میاں بیوی وہ دونوں بولے اور کہا یہ تو تیرا بڑا احسان ہوگا، اس کے نام پر قتل ہوں گے اور ایک ہی مکان میں دفن ہوں گے. اس نے تانبے کی ایک دیگ کو گرم کیا، حکم دیا عورت کو اور اس کی اولاد کو اس کو پھینک دیا جائے. اور فرعون کے کرندے ان معصوم بچوں کو یکے بعد دیگرے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈالنے لگے. آخر میں ایک شیر خوار بچے کو، چھوٹا تھا، دودھ پیتا پھینکا. اس نے آواز دی اے میری ماں صبر کرنا اور حق سے منہ نہ موڑنا، تو حق پر ہے. تاجدار کائنات کو یہ بات بتائی گئی کہ میرے محبوب یہ فرعون کے دور میں میرے موسیٰ کی امتی کا حال ہے، اور اگر اس کی خوشبو میں نے ختم نہیں ہونے دی تو حبیب جو تیرے دین کی خاطر مسائب، مشکلات، تکلیفیں اٹھائے گا اسے بھی میں ختم نہیں ہونے دوں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پھر امت کے پاس سے گزر ہوا. وہ لگاتار اپنے سر پھوڑ رہے تھے، سروں کو کاٹا جا رہا تھا. پھر وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے. حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسی قوم ہے جو لوگ فرض نماز کی ادائیگی نہیں کرتے. پھر ایسی قوم دکھائی جن کے آگے پیچھے چیتھڑے تھے، وہ اس طرح چل رہے تھے جس طرح اونٹ، اور زقوم کھا رہے تھے، یعنی خاردار کڑوی بوٹیاں کھا رہے تھے، کانٹے کھا رہے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے. زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ نے صاحب نصاب کیا تھا، اللہ کا مال تھا، اللہ نے عزت دی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، دولت دی تھی، مگر یہ لوگ توفیق نہیں تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی.
پھر آگے آئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پاس ایک ہانڈی میں پکا ہوا لذیذ گوشت تھا اور دوسری میں بدبودار گوشت ہے، اور وہ لوگ پاک اور لذیذ گوشت نہیں کھاتے بلکہ وہ ردی ہوا بدبودار گوشت پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ سننے والی بات ہے، آج تاجدار کائنات کو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ وہ امت کے لوگ ہیں جن کے پاس حلال طیب بیویاں ہیں لیکن وہ بدکار عورتوں کے پاس رات گزارنے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بول رہا ہوں، آج لاہور کا عالم پنجاب اور پاکستان کا اور ہو گیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے کئی جگہوں پر، سب ایک جیسے نہیں ہیں، مگر میڈیا کے ذریعے کبھی کہانیوں کی صورت میں، کبھی ڈراموں کی صورت میں یہ جو آپ کو سکرپٹنگ دکھائی جاتی ہے، کسی کا شوہر کسی کی بیوی، کسی کی بیوی کسی کا شوہر، اور محبت کے نام کے اوپر یہ زہر، یہ فساد کا بیج ہماری نوجوان نسلوں کے اندر بویا جا رہا ہے تاکہ ان کے اندر سے نکاح کی حرمت ختم ہو جائے، دین کے شاعر مٹ جائیں اور ان میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم کتنے گھروں کو طلاق ہوتے دیکھی ہے اسی بنیاد پر۔ بعد میں پتہ لگتا ہے معاملہ کچھ اور تھا پیچھے، گھروں کے گھر اور خاندان کے خاندان اجڑتے دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت محمدی اور حضور کے ساتھ وفا والے نہیں رہے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، بتاتے ہیں ہمیں کئی اور دوستیاں اسلام نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا ہے، تاجدار کائنات کو ہم کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم اپنی بھولی بالی بیویوں کے ساتھ بھی، اگر وہ خاتون گھر میں ہے بھولی بالی ہوئی نا، حضور کی امت کی بیٹی نہیں وہ، اور اس کے ساتھ کوئی ایسے کرے، اور اگر کوئی بیٹی ایسا کر رہی ہے وہ بھی اپنا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ اس میں مرد و عورت دونوں ہیں، دونوں شامل ہیں۔ میری باتیں کڑوی ضرور ہے مگر سچ ہیں کہ نہیں بولیے۔ یہ تاجدار کائنات کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا یہی حال اس عورت کا ہوگا جو حلال اور طیب خامد کی موجودگی میں خبیث آدمی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اب آگے سنیں، تاجدار کائنات نے پھر دیکھا، فرمایا راستے میں ایک لکڑی کے پاس سے گزرا، جو چیز یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا وہ پھاڑ دیتی۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں کچہری لگا کر بیٹھیں گے اور لوگوں کا راستہ کاٹیں گے، یعنی ان پر پھپتیاں کستے ہوں گے، ان کی عزتیں نیلام کرتے ہوں گے، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہوں گے، ان پر بہتان کستے ہوں گے، ان کے گھر والوں پر بہتان باندھتے ہوں گے، کسی کی بہن بیٹی ماں کا۔ آج اندرون محلوں کے اندر خاص بات کر رہا ہوں، یہاں پر نکلنا آسان ہے، اور کوئی نہیں، جو محلے کا سب سے بڑا گنڈا آدمی ہوتا ہے، خراب آدمی ہوتا ہے کردار میں، وہ خود بہتان لگاتا ہے تاکہ اس کی عزت کو اچھالے اور وہ کہیں کی نہ رہے۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے؟ یہ شریعت اسلامی کے خلاف بات ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر پوچھا، ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے، اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو پھر اور ایک خون میں دیکھا کہ نہر میں تیر رہا، پتھر ہے منہ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے۔ آج بھی لوگ سود کے اوپر پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تسبیح بھی ہاتھ میں اور سود پر لوگوں کو پیسے بھی دیتے ہیں۔ ڈر جائیں اللہ سے۔ یہ حشر سن لیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں۔
پھر فرمایا یہ کون ہے؟ ایک گٹھڑی بڑی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، شخص نے اٹھا نہیں سکتا اور جتنا اٹھاتا ہے اور بڑی ہو جاتی ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ سنیں ذرا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگ امانتیں ہوتی مگر وہ ان کو ادا نہیں کرتا، اور مزید امانتوں کے نام کے اوپر مال ہڑپ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. میں اس پر اختتام کر رہا ہوں. یہ حضور نے یہ بھی منظر دیکھے ہیں، پھر جا کے اللہ سے کہا مالک میری امت کو معاف نہیں کر دیتا؟ مالک کوئی معافی کی سبیل نکلے، مالک کوئی معافی کی سبیل نکلے. آئیں شب برات، شعبان المعظم کا موسم آ گیا ہے. اگلا جمعہ، اگلے جمعہ کی رات شب برات کی رات ہوگی انشاءاللہ. ہمارے یہاں پر محفل شب برات و شب توبہ ہوگی. یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا موسم ہے. ہم رمضان میں تیاری کرتے ہیں، نہیں پہلے کریں. یہ پت جھڑ کا موسم آیا ہے. خزاں کا موسم کیا ہوتا ہے؟ پیلے پرانے پتے. بس شعبان کا موسم مہینہ اصل میں گناہوں کے پت جھڑ کا موسم ہے. اس میں انشاءاللہ ہماری پروگرام شاندار نعت خوانی، ذکر اور اس کے ساتھ ختم ہماری صلاۃ و تسبیح کی محفل. یہاں ہمارے کم و بیش، اگر میں غلط نہیں تو آج اتنے عرصے بعد پوچھتا ہوں کتنی گیدرنگ ہو جاتی ہے ہماری مسجد میں؟ 2000 سے اوپر ہوتی ہے؟ زیادہ مجھے پتا ہے، زیادہ 2500 ہوتی ہے. بولیے. یہاں ساروں کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اگر 100 بندہ بھی 1000 بندہ بھی 100 روپیہ دے کتنا بنتا ہے؟ بولیں، آپ تو مجھ سے زیادہ حساب جانتے ہیں. بولیں نا. اور 2000 بندہ بھی 100 روپیہ دے تو یہ سارا سمجھتی ہے مسجد امیر میں. مسجد آپ سے امیر ہے. بند کر دیں بھائی، ذرا بند کر دیں. یہ